ناظرین، رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہ خطرناک مواد کس قدر آسانی سے دستیاب ہے۔ بغیر کسی لائسنس اور رجسٹریشن کے یہ کاروبار جاری ہے۔ یہ کاروبار کرنے والوں کو خود علم نہیں کہ وہ کس قدر سنگین کاروبار میں ملوث ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دورہ کیا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ کیمیکل کا، جہاں ہماری بات چیت ہوئی شعبہ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر اے آر سلیمی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کیمیکلز ہیں، ایکسپلوسیو کیمیکلز، یہ بڑے عام بک رہے ہیں۔ پہلے میں یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا؟ یہ دھماکہ خیز مواد ہے کیا؟ ایکسپلوسیو جو ہے ایک عام لینگویج میں قدرت نے ہر چیز کے اندر انرجی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ ایٹم ہے، ایٹم سے ہم اٹامک بم بناتے ہیں، اٹامک انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کیمیکل کے اندر بھی انرجی ہے۔ کچھ کیمیکل ایسے ہیں جو ہم برن کرتے ہیں گھروں میں، ووڈ ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ لیکن کائنات کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جن کے اندر سے سڈنلی بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے، بہت زیادہ گیسز نکلتی ہیں جن سے ہم پازیٹیو امپیکٹس بھی لے سکتے ہیں، ان چیزوں کا پازیٹیو بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں، اور نیگیٹو اس کا بھی استعمال ہے۔ لیکن ایک سمپل لینگویج میں جو بھی ایکسپلوسیو ہوگا اس کے اندر کاربن ہوگی، نائٹروجن ہوگی، ہائیڈروجن ہوگی، آکسیجن اس کے اندر ہوگی، اور وہ ایکسپلوسیو جب برن ہوگا، جب ڈیٹونیٹ ہوگا تو اس سے ٹریمینڈس اماؤنٹ آف گیسز نکلیں گی، ٹریمینڈس اماؤنٹ آف انرجی نکلے گی جو پازیٹیولی یوز ہو سکتی ہے، اور اس وقت پاکستان میں زیادہ نیگیٹیولی یوز ہو رہی ہے۔ یہ کتنے انگریڈینٹس ملتے ہیں، کتنے کیمیکلز ملتے ہیں کہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوتا ہے؟ جب آپ ایکسپلوژن کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر 3 پارٹس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کا بیسک ایکسپلوسیو جو تقریباً ڈیڈ ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیٹونیٹڈ۔ ڈیٹونیشنز کے لیے ہائی ایکسپلوسیو کا ہونا ضروری ہے، فیوز ہوتا ہے سیفٹی کے لیے۔ جب وہ ڈیٹونیٹ ہوتا ہے تو وہ انرجی، شاکس ویوز بنتی ہیں، انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر 3-4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، پھر وہ جا کے بیسک جو ایکسپلوسیو ہے اس کو ایکسپلوڈ کرتا ہے اور تباہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کمپوزیشن، یہ جو ان کا فارمولا ہے، یہ اتنا عام ہے کہ یہ دہشت گردوں تک پہنچا ہوا ہے؟ کیا وہ اتنے بڑے کیمسٹ ہیں؟ کیا وہ اتنے بڑے انجینئرز ہیں؟ ان کو اتنا کیمیکل کا نالج ہے کہ دیکھیے وہ ایک چھوٹی سی جیکٹ بنا کر ایک پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیتے ہیں؟ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گلوبلائزیشنز ہے، ہر انفارمیشن سیکرٹ نہیں رہی۔ اس وقت دنیا کے اندر سیکرٹ انفارمیشن رکھنا ناممکن ہے، آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ چیز کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو فارمولاز ہیں یہ بک میں موجود ہیں، کیونکہ ہزاروں سالوں سے یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ کوئی آدمی بھی ایکسپلوسیو بنا سکتا ہے، لیب میں بنا سکتا ہے، گھر میں بنا سکتا ہے۔ اچھا، انڈیا سے کیا اسمگل ہو کے آ رہا ہے؟ انڈیا سے یہ آپ کا TNT ہے جو یوز ہوا ہے آپ کے یہ میرٹ ہوٹل میں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک ایکسپلوسیوز ہیں جو آپ کے میرٹ ہوٹل پہ اٹیک ہوا ہے، جس میں 600 kg ہائی لیول ایکسپلوسیو تھا TNT، تو اس کا کوئی سورس تو ہوگا۔ سب سے زیادہ خوفناک، خطرناک کیمیکل کون سا ہے جو ایکسپلوسیو میں استعمال ہونے کے بعد بہت بڑا دھماکہ کرتا ہے؟ یہ ٹرائی نائٹرو ٹالرنٹ، جس کو TNT آپ کہتے ہیں، وہ جو ایکسپلوسیو کی بزنس میں بیسک چیز گنا جاتا ہے۔ یہ کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مہنگی چیز ہے لیکن اتنا مہنگا نہیں ہے جو آپ کے ریچ سے باہر ایکسپلوسیو کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ماڈرن گاڑیاں جس میں موو کر رہی ہیں، ان کے پاس ماڈرن اسلحہ ہے، تو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہمارے ویورز بھی اور ہمارے نالج کے لیے بھی، جو جیکٹ بنتی ہے اس کے اندر اب اس کے دیکھیں والیوم ڈاکٹر صاحب بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کا ریئیکشن بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایکسپلوژن ہوتا ہے تو ہاٹ گیسز نکل رہی ہیں۔ کیا یہ کوئی چین ریئیکشن ہوتا ہے؟ چین ریئیکشن ہوتا ہے، جس کو یہ ہٹ کریں گے وہ بھی ایک بم بن جائے گا، گلاس پیسز بم بن جائیں گے، بلڈنگ کی برکس بم بن جائیں گی۔ تو یہ ایک چین ریئیکشنز ہوتا ہے۔ کچھ ایریا میں تو کمپلیٹ ڈسٹرکشنز ہوگی، کچھ میں تھوڑی سی کم ہوگی، اور اینڈ میں جا کے ڈسٹرکشن منیمم ہوگی۔ تو اس کا ایک ایریا آف انفلوئنس ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسپلوسیو کتنی کوانٹٹی میں، کتنے kg ہے، 500 kg ہے،
जो छोटे छोटे एक्सप्लोजन किए गए हैं वहाँ ग्राम्स में था, जब बड़े बड़े एक्सप्लोजन किए गए हैं वहाँ 600-700 kg के करीब था, पूरी गाड़ी के अंदर लोडेड था, और उसको जब उन्होंने डेटोनेट किया तो तबाही करेगा। तो ये शॉक्स वेव्स पैदा होती है जो बिल्डिंग को तबाह करती है। अच्छा, इसका कोई चेक एंड बैलेंस आपकी नज़र में क्या हो सकता है? इसका चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान को चाहिए कि जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं, नॉट एक्सप्लोसिव केमिकल, ऑल केमिकल्स, उनकी कोई इन्वेंट्री हो, वो किस नाम से मुल्क के अंदर आए हैं, कहाँ बनाए गए हैं, कहाँ ट्रांसपोर्ट हुई है, कहाँ यूज़ हुई है, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई डिटेक्टर जो केमिकल को डिटेक्ट कर सके? दुनिया काम कर रही है, क्योंकि ये सीरियस मसला पाकिस्तान का नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ का भी है, अमेरिका के अंदर भी एक्सप्लोजन हुए हैं। तो आप ये कहते हैं जो एक्सप्लोसिव होता है उससे कोई वेपर्स निकल रहे होते हैं, अगर कहीं पड़ा हुआ है उनकी वॉलेट, उन वेपर्स को अगर आप डिटेक्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ एक्सप्लोसिव है। तो ऐसे हाई टेक सेंसर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ख़रीदने की कोशिश कर रही है, और मेरे ख्याल से कराची शिप यार्ड में इन्होंने लगाए हुए भी हैं। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के इस सिस्टम में, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों में या हमारी कानून साजी में कहाँ फ्लॉ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है? मेनली जो केमिकल्स हैं इनको समझना ज़रा मुश्किल काम है। हमारे मुल्क के अंदर अभी वो केमिकल कल्चर नहीं है, तो लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी उन डेंजरस चीज़ों का पता नहीं है जो ये हैं टेक्निकली। आम जिंदगी में तो आपको ये केमिकल नज़र आ रहे हैं कि ये आम है, लेकिन इसके अंदर ट्रेमेंडस एनर्जी स्टोर है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गैसेस स्टोर हैं जो एक्सप्लोड होती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई केमिकल मैनेजमेंट का सेल बनाए जिसके अंदर ना सिर्फ एक्सप्लोसिव, क्योंकि बाकी केमिकल भी बड़े डेंजरस हैं, दे कैन बी यूज, कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे हैं जो आपकी जो बर्थ डिफेक्ट पैदा करते हैं, ऐसे केमिकल। तो केमिकल्स की गेम में रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं जिन्होंने तबाही की हुई है दुनिया के अंदर, ना सिर्फ यहाँ, दुनिया के अंदर रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स की 8-10 किस्में हैं जो बड़े डेंजरस हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, टॉक्सिक गैसेज हैं। तो इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इनका लाइफ साइकिल इन्वेंट्री एनालिसिस होना चाहिए कि जब ये इंपोर्ट होते हैं ये हिसाब किताब रखा जाए कि वो इस्तेमाल कहाँ हुए, कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट इस पे पूरा चेक एंड कहाँ गया, डिस्पोजल तक, एंड तक, दफन होने तक उसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए।